کے درس کے آخر میں انکار آخرت، دوبارہ زندگی کا انکار، مشرکین کو اس کا ذکر تھا اور اس کا جواب باقی ہے پہلی آیت میں۔ اس کے بعد دلائل عقلیہ ہیں اعترافی، جو مشرک بھی قائل تھے ان چیزوں کے، اس کے باوجود شریک مانتے تھے اللہ کا۔ ان چیزوں کو مانتے ہوئے شرک کا سوچنا بھی عقل سے دور ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں۔ بل اتیناہم بالحق، فرمایا کہ یہ شرک کی بات جھوٹ ہے۔ یہ مسلسل یہی تردید شرک اور دلائل ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مومنوں کو دعا سکھائی گئی آیت نمبر 94 اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کہ ہم آپ کے سامنے ان مخالفین کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ تحمل سے کام لیں، ان کے الزامات کا صبر سے اور اچھے انداز سے جواب دیں، اور جنات سے بچنے کے لیے اللہ کی بتائی ہوئی دعا 2 آیتوں میں۔ بس یہ یہاں تک کافی ہے، 98 تک۔ لقد وعدنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔ ترجمہ، لقد وعدنا، یقیناً وعدہ کیا گیا ہم سے، نحن وآباؤنا هذا، ہمارے سے اور ہمارے باپ دادا سے، اس بات کا، یعنی دوبارہ زندہ کرنے کا، من قبل، اس سے پہلے جو نبوت کے دعوے دار تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ہیں پرانے، یعنی ہڈیاں اور مٹی ہو کر دوبارہ زندہ ہونا یہ جھوٹ ہے، وہ کہتے ہیں۔ بس یہ یہاں تک فرمایا، سوچتے نہیں اور ایسے اعتراف کرتے ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، آپ ان سے پوچھیں زمین کس کی ہے اور زمین کی چیزیں کس کی ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، فوراً کہیں گے اللہ کے ہیں، زمین اور اس کی چیزیں اللہ کی ہیں۔ قل افلا تذکرون، آپ فرما دیں کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جو زمین اور ساری چیزوں کا مالک ہے دوبارہ زندہ کرنے سے کیسے عاجز ہے؟ اس کو شریک کی کیا ضرورت؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، آپ ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں کا مالک کون اور عرش عظیم کا مالک کون؟ سیقولون للہ، فوراً کہیں گے یہ اللہ کے ہیں۔ قل افلا تتقون، آپ فرما دیں کیا تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے پوچھیں کون ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے۔ ملکوت لفظ ملک اور ملک دونوں سے بنایا جا سکتا ہے، دونوں ترجمے، بادشاہی ہر چیز کی یا ملکیت ہر چیز کی۔ کون ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا بادشاہ کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ بچاتا ہے، اس کے مخالف کو نہیں بچایا جا سکتا۔ یہ سادہ معنی ہے بچانا، یعنی وہ
چھڑا سکتا ہے مصیبتوں سے اور اس کے دشمن کو نہیں چھڑایا جا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، فوراً کہیں گے یہ اختیار اللہ کا ہے۔ قل فانا تسحرون، آپ فرمائیں کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ مانتے اور پھر شریک بھی مانتے ہیں۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس سچ لائے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ توحید سچ ہے، شرک جھوٹ ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کی بات سچ ہے اور ان کا انکار جھوٹ ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ولد بیٹا بیٹی دونوں کو، نہ اس کی کوئی بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں۔ وما كان معه من الہ، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، تب چل پڑتا ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر۔ اگر اور معبود ہوتے تو اور کوئی اپنی اپنی فوج کو تیار کر کے اپنی مخلوق کو مقابلے میں آتے۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، چڑھ دوڑتے بعض بعض پر۔ پرسوں ہی میں نے سنایا تھا، یہ ذکر ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں، انبیاء میں ان میں یہ مضمون موجود ہے۔ ایک سے زیادہ خدا ہوتی، نظام تباہ ہو جاتا، خداؤں کی لڑائی ہوتی۔ سبحان اللہ، میں اللہ کو پاک کہتا ہوں، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، شریکوں کی اولاد کی بات، ان سے میں اللہ کو پاک کہتا ہوں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے غائب اور حاضر کو جاننے والا۔ تعالی عما یشرکون، ان کے شریکوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ سارا عقیدے کا اعلان تھا۔ اب وہ دعا کا ذکر۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، آپ دعا کریں میرے رب اگر تو وہ عذاب مجھے دکھائے جس سے ان کو ڈرایا گیا، میرے سامنے آئے وہ عذاب۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، میرے رب ظالم لوگوں میں مجھے شامل نہ کرنا۔ حضور نے فرمایا نا کہ دنیا کا عذاب آتا ہے تو سب کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ خود قرآن میں بھی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، دنیا کا عذاب جو صرف ظالموں تک محدود نہیں ہوتا، سب کو لپیٹ۔ لیکن یہ دعا کرو کہ یا اللہ اگر ان کو پکڑنا ہے تو ہمیں بچا لینا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم اس بات پر کہ آپ کو وہ عذاب دکھائیں جس سے ان کو ڈراتے ہیں، لقادرون، خوب قادر ہیں، دکھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے لا سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ٹالیں اچھے سلوک کے ساتھ برے سلوک کو۔ مکی صورت ہے، مکے میں اجازت نہیں تھی جواب دینے کی۔ ان کی گالیوں کا تحمل سے برداشت کریں، الزامات کو ٹھنڈے دل سے صبر سے برداشت کریں، جواب نہ دیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، وہ اس پر عمل کیا۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، ہم حساب لے لیں گے ان سے۔ وقل، اور یہ دعا کریں، رب اعوذ بک، میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وساوس سے، وسوسوں سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اے رب تیری پناہ میں آتا ہوں، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ یعنی شیطان وہ جنات کو نظر نہیں آتے، ان سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے۔ یہ دعا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بعض کو سکھائی جن کو تکلیفیں تھیں تو اللہ نے ان کو شفا دی۔ حتیٰ، ہاں بس یہاں تک کہا تھا نا، انشاءاللہ باقی آئندہ
لقد وعدنا لقد وعدنا یقیناً وعدہ کیا گیا ہم سے یقیناً وعدہ کیا گیا نحن و آباؤنا نحن و آباؤنا ہمارے ساتھ اور ہمارے باپ دادا کے ہمارے ساتھ ہمارے باپ دادا حاضہ حاضہ اس دوبارہ زندگی کا اس دوبارہ من قبل من قبل اس سے پہلے اس سے پہلے حاضہ الا اساطیر الاولین ان هذا إلا یہ بات نہیں ہے مگر یہ جھوٹ ہیں پرانے یہ بات پہلے معاذ اللہ پہلے نبیوں کو بھی جھوٹا کہا قل قل آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں لیمن الارض ومن فیہا لمن الارض ومن فیہا زمین کا مالک کون زمین کی چیزوں کا مالک کون زمین کا مالک کون زمین کی چیزوں کا ان مالک کنتم تعلمون ان کنتم اگر تعلمون تم جانتے ہو تو بتاؤ اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ سیقولون فوراً کہیں گے اللہ کے ہیں فوراً کہیں گے اللہ کے بڑے سے بڑا بیوقوف بھی نہیں کہتا میں ان پڑھ ہوں نہیں جانتا اور کیوں نہیں جانتے اللہ مالک قل آپ پوچھیں قل آپ افلا پوچھیں تذکرون افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے قل آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں من رب السماوات السبع من رب سات السماوات آسمانوں کا مالک کون ہے آسمانوں کا مالک رب العرش العظیم رب العرش عرش عظیم کے مالک کون ہے عرش عظیم کا مالک سیقولون سیقولون کہیں گے اللہ کا ہے آسمان بھی اللہ کے ہیں عرش بھی اللہ کا ہے قل قل آپ فرما دیں آپ فرما دیں افلا تتقون افلا تتقون کیا اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں مالک وہ ہے تو پھر اور کی عبادت کیسے لائق ہو گئے قل قل آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے من بیدہ ملکوت کل شیء ہم بیدہ ملکوت کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار اور ملکیت ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ابتدا اور ہر ملکیت ہے چیز کا مالک کون بادشاہ کون وہ یجیر ولا یجار وهو یجیر ولا یجیر وہ امن دیتا ہے اس کے مخالف کو امن نہیں دیا جا سکتا وہ امن دیتا ہے اس کے مخالف کو امن نہیں دیا جا سکتا ان کنتم اگر تعلمون جانتے ہو تو اگر جانتے ہو سیقولون سیقولون فوراً کہیں گے یہ اللہ کا ہے فوراً کہیں گے اللہ یہ شان اللہ کی ہے قل قل آپ فرما دیں آپ فرما دیں انا تسحرون فأنا تم پر کہاں سے جادو کیے تم پر جاتے کہاں سے ہیں جادو کیا یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چھڑا دے اور اللہ کے مخالف کو کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ ان کی اس نظریے ہے کہ بھائی ہم یہ کفارے کا عقیدہ ہے مسیحیوں کا ہم جتنے گناہگار بھی ہوں حضرت مسیح نے پھانسی پہ چڑھ کر ہمیں بس کفارہ ہو گئے ہمیں بخشوا دیا چھڑا دیں گے وہ اور دوسرے بھی کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں ہمیں چھڑا دیں گے اور آج بھی لوگ بہت یعنی نذرانے پیش کرتے ہیں اور سارا کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے دنیا میں مشکلوں سے اور آخرت میں بھی عذاب سے تو یہ مشرک لوگ کہتے ہیں جی نبی اللہ کی ماننے کی بات کرتے تھے اور مشرک اللہ کا انکار کرتے تھے یہ غلط بات ہے جیسے یہاں بار بار آگے اللہ کو مانتے تھے زمین اور ان کی چیزوں کا مالک مانتے تھے آسمانوں کا مالک مانتے تھے عرش کا مالک مانتے تھے اور ہر چیز کا بادشاہ اور مالک مانتے تھے اور یعنی وہ جس کو چاہے چھڑا دے کسی مصیبت سے دشمن سے اس کے دشمن کو کوئی نہیں چھڑا سکتا یہ سب خود اقرار کرتے تھے سوال بھی موجود ہے جواب بھی قرآن میں موجود ہے یہ کہنا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے یہ تو بہت عجیب بات ہے اللہ کو نہیں مانتے یہ ساری باتیں دیکھو یہ ایک صورت نہیں کئی صورتوں میں یہ چیز ہے لیکن کچھ لوگ جو قرآن کے قریب نہیں جاتے خوابوں کے اوپر زندگی گزارتے ہیں قوالیوں پر گزارا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر لگا کر ناراض نہیں ہونا میں نے ان کانوں سے سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا جس نو پکڑے خدا چھڑا لے محمد محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یہ میں نے بارہا سنا یہ قرآن کیا کہتا ہے اللہ جس کو چاہے چھڑا سکتا ہے جی اور اللہ جس کو پکڑے کوئی اس کو قرآن تو یہ کہتا ہے اور ہم لاؤڈ اسپیکر لگا کر مسجد میں کچھ اور کہتے قرآن کا پڑھتے نہیں ہے ترجمہ بل اتیناہم بالحق بل اتیناہم بلکہ ہم ان کے پاس سچ لے کر آئے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ جھوٹے ہیں ان کو جھوٹ کی لت لگی ہوئی ہے شریک مانتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں پہلوان مانتے ہیں متخذ اللہ من ولد متخذ اللہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اللہ نے کوئی اولاد وما کان معہ من الہ ما کان اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں اللہ اذا لذهب اذا لذهب
تب چل پڑتا کل الہ بما خلق، ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر، ولا علی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے۔ ہاتھیوں کی جنگ ہو تو مینڈکوں کی کم بختی، اور خداؤں کی جنگ ہو تو کون سی چیز بچے گی؟ لفسدتا تباہ ہو جاتی کائنات۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان کی باتوں سے، عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے غائب اور حاضر کو جاننے والا، تعالی عما یشرکون، ان کے شریکوں سے بلند و بالا ہے۔ قل آپ دعا کریں، نبی پر عذاب نہیں آتا، لیکن لوگوں کو سمجھایا، نبی کو مخاطب آپ دعا کریں، رب اما ترینی ما یوعدون، میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یعنی میرے سامنے لائے، رب فلا تجعلنی، میرے رب مجھے نہ شامل کرنا للقوم الظالمین، ظالم لوگوں میں، مجھے بچا دینا۔ ہمیشہ ایسا ہوا، نبی اور ایمان والوں کو نکالا گیا اور بعد میں پکڑا گیا دوسروں کو۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اس بات پر کہ تجھے دکھا دیں، مَا نَعِدُهُمْ، وہ عذاب جس سے ان کو ڈراتے ہیں، لَقَادِرُونَ، اچھی طرح قادر، ادفع، آپ ٹالیں، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو، بری بات کو اچھی بات سے، برے سلوک کو اچھے سلوک۔ طائف والوں نے کیا کیا، حضور نے کیا دعائیں دی، ہدایت کی دعا دی، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، وقل، اور آپ دعا کریں، رب، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، غلط وسوسے، گناہوں کے، شرک کے وسوسے لانے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان یحضرون، کہ شیطان میرے پاس آئیں، اے کیا ہوں پاس، اور وسوسہ نہ ڈال، دوسرے قریب بھی نہ آنے دے، مجھے ان سے دور رکھ۔ سبحان ربک رب العزت، یہ آخری دو آیتیں ذرا اگر یاد کر لیں اور پڑھا کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یا آپ نے کئی صحابہ کو بتایا بیماروں کو ٹھیک ہو۔